الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، معزز دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، اور تقوی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اتنی برکتیں دے گا جتنا تمہارا اکابر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ جتنے اکابرین ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے امین اور اللہ تعالیٰ کی رسی ہوتے ہیں۔ ان کا دامن پکڑنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے مترادف ہے، اور ان کا دامن چھوڑ دینا اللہ سے تعلق توڑ لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کو مختلف انبیاء کے ساتھ اعزاز دیا، ان میں مختلف انبیاء پیدا ہوتے تھے، ہر بستی میں نبی ہوتا تھا، ہر علاقے میں نبی ہوتا تھا، کوئی بڑے نبی ہوتے تھے، کوئی چھوٹے ہوتے تھے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے وہ شرف اور مقام اکابر کے ذریعے سے دیا ہے۔ جتنا آپ کا اکابر سے تعلق ہوگا، ایسے ہی ہے جس طرح پرانی امتوں کا انبیاء سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک روایت ہے، فرمایا کہ الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی، کوئی بزرگ قابل احترام قابل علم شخصیت کا تمہارے درمیان ہونا اور اس سے تمہارا تعلق قائم ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی نبی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام تک معاملے کو حفاظت میں رکھا، اللہ نے خود اس کی نگہبانی کی، اور صحابہ کرام کے بعد
دین کی حفاظت کے لیے علماء، اکابرین اور اہل علم کو پیدا کیا۔ وہ اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں وہ دین کے محافظ اور دین کے امین ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی اس دنیا سے رخصتی کے فوراً بعد دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حج کیا تھا ان کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تک تشریف لے گئے اور آپ کے چلے جانے کے بعد مدینہ میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کا نام نہیں ملتا، یعنی 10,000 صحابہ ہیں جو حضور کی زندگی میں یا حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں یا حضرت عمر کی زندگی میں یا حضرت عثمان کی ابتدائی کچھ سالوں میں ان کا انتقال ہوا اور وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جو دور ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر دنیا میں پھیل گئے تھے اور دنیا میں چلے گئے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوئے۔ جو مصر کی طرف گیا تو مراکش تک جا پہنچا، جو اس طرف آیا ایران کی طرف چلتے چلتے افغانستان اور چین تک جا پہنچا، یورپ کی طرف جو گئے تو چلتے چلتے ویانا تک جا پہنچے، جو ترکمانستان کی طرف گئے تو چلتے چلتے روسی علاقوں میں جا پہنچے، بہت سارے ادھر آئے تو چلتے چلتے ہندوستان میں حیدرآباد، دکن، بنگلہ دیش تک اور برما تک صحابہ کرام کے ناموں کی شنید ہے کہ ان کے مزارات یہاں پہ ہیں۔ یہ سب پھیل گئے اور پھیل جانے کا مقصد دین کی اشاعت تھا، دین پہنچانا تھا، لوگوں تک پاک پیغمبر کی باتوں کو آگے منتقل کرنا تھا۔ اس زمانے میں جو سب سے مشکل مسئلہ تھا وہ یہ کہ ہر صحابی حضور سے جتنا دین لے کر آگے چلا گیا ہے، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو صحابہ کے ہاں ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے علم میں نہیں آئیں، یا اس طرح سے وہ ان کو سمجھ نہیں سکے یا وہ پوچھ نہیں سکے یا وہ ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ اب کیا کیا جائے؟ لہٰذا جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا اس زمانے میں دنیا میں 5 بڑے مرکز بن گئے کہ وہاں سے جا کر پوچھ لیا جائے۔ ان میں پہلا مرکز مکہ مکرمہ تھا، دوسرا مرکز مدینہ منورہ تھا، ایک مرکز دمشق بن گیا، ایک مرکز بصرہ اور ایک مرکز کوفہ بن گیا۔ یہ کل مرکز تھے، اور بار مورخین لکھتے ہیں ایک مرکز یمن کی طرف بھی بنا تھا اور ایک مرکز مصر میں بھی بن گیا تھا۔ 7 مرکز قرار دیے گئے۔ لوگوں کو جو بھی مسئلہ پیش آتا، جو مرکز قریب ہوتا اس سے پوچھتے اور چلے جاتے، اور یہ مرکز بھی اپنے طور پر کام کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صحابہ کرام کو جہاں جمع کیا اس مرکز کا نام کوفہ تھا۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کی بنیاد رکھی تو وہاں تعلیم اور تربیت کے لیے عبداللہ ابن مسعود کو متعین کیا اور ساتھ میں وہاں خط لکھا
کہ میں اس کو اپنے سے زیادہ تمہارے لیے منتخب کر رہا ہوں، اور یہ حبر ہے، یہ علم کا منبع ہے، تمہارے لیے اس لیے منتخب کر رہا ہوں تاکہ نئے لوگ احسن انداز میں دین سیکھ کر راہ راست پر چل سکیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں ادھر چلے گئے۔ بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز جب کوفہ بنایا تو ایک دعا بڑے دل سے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، رحم اللہ ابن ام عبد قد ملأ الکوفۃ علم و حکمہ۔ اللہ تعالیٰ ابن ام عبد پر رحمتیں نازل کرے، انہوں نے کوفہ کو علم و حکمت کے ساتھ بھر دیا۔ اور یہ ابن ام عبد یہ لقب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ جو ان کی والدہ ہے وہ حضور سے کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ میرے لیے بھی کنیت ہونی چاہیے، سب کی کنیت ہوتی ہے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کنیت رکھنے کا، کوئی ابو ہریرہ ہے اور کوئی ابو حفص ہے اور کوئی ابو عبداللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی کنیت اس وقت ابو القاسم تھی، تو عورتوں کو بھی شوق آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میری بھی کنیت ہونی چاہیے۔ کہا تمہاری کنیت ام عبداللہ ہے، عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے تھے، ام عبداللہ بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیٹھی تھی، کہا یا رسول اللہ میری بھی کوئی کنیت ہونی چاہیے۔ فرمایا آپ کی کنیت ام عبد ہے، ام عبد، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا ام عبد بنتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ام عبد کہا جاتا تھا، یعنی ام عبد کے بیٹے۔ اور یہ ام عبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت گزار، محبت کرنے والی، فرما بردار اور تابع دار، اور آپ سے دین سیکھنے والی خاتون، متقی اور پرہیزگار تھی، حضور سے بڑی محبت تھی۔ اس لیے حضرت علی دعا کیا کرتے تھے کہ رحم اللہ ابن ام عبد، اللہ ابن ام عبد پر رحم کرے کہ ملا الکوفۃ علما و حکمہ، انہوں نے کوفہ کو علم اور حکمت کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے، صبح سے شام تک لوگ آتے اور آپ سے مسئلے سیکھتے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بحثیں ہوتی تھیں کہ زیادہ علم کس کے پاس ہے، اس لیے کہ جب علم سیکھنا ہے تو زیادہ علم کس کے پاس ہے، کوئی کہتا اس کے پاس، کوئی کہتا اس کے پاس، کوئی کہتا اس کے پاس۔ ایک دن ابن قیم نے اعلام الموقعین میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن ہم 15 صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت صحابہ میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ کہنے لگے ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ 6 لوگ تھے، 6 لوگوں میں 4 عبداللہ اور 2 عبداللہ بن مسعود اور علی المرتضیٰ، 2 یہ سب سے زیادہ علم حکمت کے مائیں۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد سوال ہوا کہ یہ بتاؤ ان 6 میں سب سے زیادہ کون ہیں، وہ 1 یا 2 نام بتاؤ، اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں تو دین سیکھنے کا سارا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمیں اور کہیں جانا نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں بڑے مذاکرے، بڑی گفتگو اور بڑی بحث و تمہیز کے بعد ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضور کے صحابہ میں 2 صحابی ہیں، ایک علی المرتضیٰ، ایک عبداللہ بن مسعود، اگر ان کے پاس کوئی آدمی آ جائے تو سارے 1,24,000 انبیاء کا صحابہ کا جو علم ہے وہ ان کے پاس سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہ علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں
سیاسی معاملات میں الجھے رہے، منافقین نے آپ کو الجھائے رکھا، لوگوں نے آپ کے ارد گرد ایسی سازشیں بنائیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا رہا، جس کی وجہ سے باوجود علم میں حکمت میں بہت زیادہ ہونے کے علمی کام منظم طور پر اتنا زیادہ نہ کر سکے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ سیاست میں پڑے ہی نہیں، وہ گئے ہی نہیں اس مسئلے میں۔ وہ پہلے دن سے انہوں نے ایک جگہ مرکز بنایا اور بس وہاں بیٹھ گئے، جو بھی لوگ آتے آپ سے سیکھتے چلے جاتے، جو بھی آتے آپ سے سیکھتے چلے جاتے۔ اور صحابہ کرام خوش تھے، تابعین خوش تھے کہ ہم جہاں سے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل نہیں ملتا، کوفہ میں پہنچتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے پاس مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے نائب کے طور پر جو ان کے شاگرد وہاں آئے، وہ بڑے بڑے ائمہ ہیں اپنے وقت کے، ان میں اسود ہیں، اس میں علقمہ ہیں، یہ علقمہ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح اسود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امام حضرت عبداللہ بن مسعود کے بہترین شاگرد ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کے چلے جانے کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم النخعی آ گئے۔ ابراہیم وہ شخصیت ہیں، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی فقہ ایسی نہیں ملے گی جو اب ابراہیم النخعی کو بائی پاس کر سکے، کوئی بندہ نہیں ایسا کہ جو ان کو بائی پاس کر سکے۔ ابراہیم النخعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ان کے منصب پہ حماد ابن ابی سلیمان آ گئے۔ اور یہ وہ نہیں ہے کہ ایک چلا گیا تو پھر بعد میں کہیں سے پکڑ کے لا کے دوسرے کو بٹھایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے عبداللہ بن مسعود جتنا عرصہ وہاں پڑھاتے رہے، یہ علقمہ و اسود یہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، 12-15 سال کا ساتھ ہے آپ کا۔ پھر علقمہ و اسود جب گئے تو ابراہیم النخعی آ گئے۔ ابراہیم النخعی ایک طرف عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، لیکن اسود اور النخعی کے پاس بیٹھے رہے، تقریباً 12-15 سال ان کی خدمت میں رہے۔ ان کے بعد حماد ابن ابی سلیمان ہے، یہ ابراہیم النخعی کے پاس کئی سال تک بیٹھے رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس منصب پر بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت کوفہ کی جامع مسجد میں علمی لحاظ سے کئی حلقے لگتے تھے، ایک حلقہ حدیث کا ہے، ایک حلقہ عربی کا ہے، ایک حلقہ تفسیر کا ہے، ایک قرات کا ہے، ایک فقہ کا ہے، ایک عقائد کا، مختلف حلقے لگتے تھے۔ اور حماد ابن ابی سلیمان فرماتے ہیں سب سے شور جس حلقے میں ہوتا تھا وہ ابو حنیفہ کا حلقہ تھا، اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہر حلقے میں گیا، اور جب میں نے اس حلقے کا سارا علم حاصل کر لیا اور میں نے سمجھا کہ اب مجھے یہاں سے اور کچھ نہیں ملنے والا، پھر میں دوسرے حلقے میں چلا جاتا، پھر تیسرے حلقے میں چلا جاتا، پھر چوتھے حلقے میں چلا جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرا حلقہ حماد ابن ابی سلیمان کے ساتھ ہوتا تھا، اور میرے حلقے میں لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے، شور بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ ابو حنیفہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بات ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں حماد ابن ابی سلیمان کی شاگردی میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ فرماتے ہیں بیٹھا ہوا تھا، لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے، عقائد کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، مناظرے چل رہے تھے، شور ہو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب بوڑھی عورت آ کر کھڑی ہو گئی تو ہم اپنے لگے ہوئے ہیں بحث کرنے میں
ایک آدمی نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت کھڑی ہے. کہنے لگے میں متوجہ ہوا, میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ بوڑھی عورت تھوڑی میرے پاس آئی اور اس نے آ کر میرے آگے ایک کاغذ رکھا, اور کاغذ میں نے جو مسئلہ پڑھا تو مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے تو میں نے اس بڑھیا کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ وہ جو بیٹھے ہیں نا صاحب, ان کے پاس جاؤ اور جب وہ جواب دے تو مجھے بھی بتا دینا. خیر کہنے لگے وہ بوڑھی عورت ادھر چلی گئی, انہوں نے وہ سارا دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ہم کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس نے میری طرف بھیج دیا ہے. خیر انہوں نے جواب دیا, لکھ کر سارا سمجھایا اور کہا چلو ٹھیک ہے. عورت واپسی پر سیدھا ان کے پاس آئی اور آ کر ان کو سارا بتایا کہ بھئی یہ ماجرا ہے, انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور یہ مسئلہ ہے اور یہ ساری صورتحال ہے. خیر وہ ساری صورتحال جب انہوں نے دیکھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے, امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی حیا آئی کہ ایک عورت کا مسئلہ بھی حل نہیں میں کر سکا, میرے اتنے لمبے چوڑے مناظروں کا کیا فائدہ ہے. کہنے لگا اتنی بات ہوئی, میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو ہمیں ہے. مثلا جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے ہے, جو آپ کر رہے ہو آپ کا ہے. آپ سوال کرتے ہو میں جواب دیتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیتے ہو, فائدہ مجھے اور آپ کو ہے. عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اب وہ ساری سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی عام آدمی کو تو فائدہ نہیں. عام آدمی کو تو عقائد کے معاملات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی کو تو موٹی موٹی آپ نے باتیں بتانی ہے اور وہ موٹی موٹی باتیں عمل کرنی ہے. خیر کہنے لگے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جا کر ان کی شاگردی میں چلے جائیں تاکہ کم از کم لوگوں کا فائدہ تو کر سکیں. سب نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہاں سے اٹھے اور ان کے پاس چلے گئے. جب ان کی خدمت میں جا کر بیٹھے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس وقت ان کی اپنی عمر 35 سال کے قریب تھی, ابھی نوجوانی کا زمانہ تھا اور کئی علوم میں مہارت حاصل کر چکے ہوئے تھے اور کئی اس وقت تک رسائل اور کتابیں مرتب و مدون ہو چکی ہوئی تھی. فرماتے ہیں ہم جب جا کر وہاں بیٹھے تو حماد ابن ابی سلیمان نے پوچھا بھئی آپ کدھر آئے؟ ہوتا ہی ہے نا, ایک کلاس ادھر لگی ہوئی ہے ایک کلاس ادھر لگی ہوئی ہے, پوری کلاس اٹھ کر ادھر بیٹھ جائے تو آدمی سوچتا تو ہے بھائی تم کدھر آ گئے. خیر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ سے کچھ استفادہ کریں. فرماتے انہوں نے بڑی کسر نفسی سے کہا کہ میرے سے تم نے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے بھائی, تم خود عالم ہو اور تم اپنا کام خود کر سکتے. کہا نہیں حضرت آپ ہمیں اجازت دے دیں